آفس سے آتے ہوئے میرے شوہر کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ گھر میں ایک طوفان مچا تھا۔ میری ساس نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب سے اس کے منحوس قدم اس گھر میں آئے ہیں، ہمارے گھر میں تو آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں ابرار اسے چھوڑ کر تو دوسری شادی کر لے تاکہ ہمیں بھی سکون ملے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ ہر غلطی، ہر مصیبت کا خمیازہ میری ذات کو بھگتنا پڑتا تھا۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی، تبھی اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، میری ساس کہنے لگی۔ لو بھائی، یہاں اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور ہم ان فقیروں کو ہی دیتے رہے۔ پھر وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی، جاؤ اس کے منہ پر اتنی زور سے دروازہ بند کرنا کہ یہ پلٹ کر دوبارہ کبھی ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے نہ آئے۔ مجھے ہمیشہ ہی فقیروں پر ترس آتا تھا۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ساس سے نظر بچا کر میں نے ہاٹ پاٹ میں رکھی ہوئی ایک روٹی لپیٹ کر اسے دے دی، اور پھر جیسے ہی میں روٹی اسے دینے گئی تو اچانک ہی اس نے اپنی کالی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں اچھل پڑی۔ وہ کہیں سے بھی فقیر نہیں لگ رہا تھا، اچھا خاصا جوان آدمی تھا۔ اس نے اس روٹی کو ایسے عقیدت سے تھاما جیسے اسے کوئی دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ عجیب سی پراسرار چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اس کی، سحر زدہ، جو کسی بھی انسان کو اپنے بس میں کر لے۔ میں نے آرام سے دروازہ بند کر دیا، لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے فقیر نے جاتے جاتے مجھے پلٹ کر بہت غور سے دیکھا ہو۔ اب میں اندر آ کر جلدی جلدی رات کا کھانا بنانے لگی۔ پھر سب نے کھانا کھا لیا اور میں کچن میں کھڑی برتن دھوتی رہی۔ جیسے ہی میں نے دیگچی دیکھی تو اس میں سالن ہی موجود نہیں تھا۔ اس گھر میں ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا ہوتا آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی۔ میرا شوہر کچھ پریشان سا بیٹھا تھا۔ ویسے بھی آج ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، ورنہ تو اس وقت وہ روزانہ موبائل میں ہی مصروف ہوتے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح نیچے زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ اپنے شوہر سے کہوں کہ پریشان نہ ہوں، اللہ کچھ نہ کچھ سبب بنا دے گا، لیکن اس وقت انہیں میری کوئی بھی بات اچھی نہیں لگے گی۔ یہ بات میں بہت اچھے سے جانتی تھی، اس لیے چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی میرے شوہر کی نفرت بھری آواز آئی تھی، تمہیں تو بس پیٹ بھر کر روٹی اور کپڑوں سے مطلب ہے، یہ مل جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ دیکھو کتنے سکون سے سو رہی ہو، دل ہی دل میں خوشی ہو رہی ہوگی اس نقصان پر۔ ان کی آواز میں بلا کی نفرت تھی۔ میں نے اپنی آواز اندر ہی دبا لی۔ اس وقت ان سے بحث کرنا، اس کا مطلب تھا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا، کیونکہ وہ مجھے مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میں خاموشی سے پڑی رہی، حالانکہ میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، کہیں وہ مجھے مارنے پیٹنے نہ لگ جائیں۔ آج ان کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا تھا، کہیں اس کا بدلہ وہ مجھ سے لینا نہ شروع کر دیں۔ یہی سوچ کر میں خاموش رہی۔ اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا پورا تکیہ گیلا ہو گیا۔ میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کوئی لڑکی اتنی بد نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا نام نورین ہے۔ میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی، گاؤں میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ خالہ نے مجھے 5 جماعتوں تک اسکول پڑھایا تھا اور پھر مجھے اسکول سے اٹھوا لیا، حالانکہ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ جب میں اسکول پڑھنے جاتی تو وہاں کی بڑی میڈم کہتی کہ نورین ایک دن تم بہت بڑی افسر بنو گی کیونکہ تم بہت ذہین ہو۔ میں ان کی بات سن کر افسردگی سے مسکرا دیتی تھی۔ تبھی پیچھے بیٹھی لڑکیاں کہتی، ارے میڈم یہ تو اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے، وہ تو اسے پڑھانا بھی نہیں چاہتی، یہ زبردستی اسکول آتی ہے۔ یہ سن کر ساری لڑکیاں مجھے ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھتی اور میرا وجود زمین کے اندر دھستا چلا جاتا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ خالہ مجھے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی، ورنہ وہ دن بھر مجھے کاموں میں لگا کر رکھتی تھی، چاہے وہ باہر سے کوئی چیز منگوانی ہوتی یا پھر گھر کے جھاڑو برتن۔ اس میں ہمیشہ ہی اپنی ذات پر ظلم ہوتے دیکھتے آئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا سرکاری اسکول تھا، وہیں پر ہمارے گاؤں میں رہنے والے امیر وڈیرے کی بیٹی بھی پڑھنے آتی تھی اور وہ میری ہی کلاس میں پڑھتی تھی، لیکن وہ مجھ سے حد سے زیادہ حسد کرتی تھی کیونکہ ساری استانیاں مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ایسے میں ایک دن میں حیران رہ گئی جب اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور وہ مجھے وہاں نہر کے پاس لے گئی۔ اس نے مجھے نہر میں دھکا دے دیا تھا۔ میرا وجود پانی میں ڈوب رہا تھا اور مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے یہ سب سازش کی ہے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔
لیکن اچانک ہی میں نے نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اب وہ مجھے کھینچتا ہوا اوپر کی طرف لے آیا۔ میرے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے اور میں سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی، لیکن میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جو مجھے نہر میں ڈوبنے سے بچانے کے بعد خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب میں ایسی ہی حالت میں گھر آئی تھی، لیکن اگلے دن خالہ نے مجھے کہا کہ تم اسکول پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب گھر بیٹھو، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی ہو، کل کو کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو میں کس کو منہ دکھاؤں گی۔ پھر ایک دن شہر میں رہنے والے میرے ماموں مجھے ملنے آئے۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتے رہے کیونکہ میں ان کی مری ہوئی بہن کی نشانی تھی۔ تبھی میری خالہ انہیں کہنے لگی، تمہارا بیٹا بھی تو جوان ہونے کو ہے، تم نے بچپن میں شکیلہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے ایک بیٹے کے لیے نورین کو بیاہ کر لے جاؤ گے، اب وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ماموں کہنے لگے، ہاں، مجھے اپنی مری ہوئی بہن سے کیا ہوا وعدہ اچھی طرح یاد ہے، میں ضرور اپنے بیٹے کی بارات لے کر آؤں گا۔ میں حیران بھی ہوئی کہ مجھ جیسی غریب دیہاتی ان پڑھ لڑکی سے شہر میں رہنے والا پڑھا لکھا لڑکا کیسے شادی کرے گا، لیکن جب میں 17 سال کی ہوئی تو حیران رہ گئی جب ماموں سچ میں ہی اپنے بیٹے کی بارات لے کر آئے۔ سارا گاؤں میرے نصیب پر رشک کر رہا تھا، کہنے لگا، دیکھو تو صحیح، یہ اس قدر معصوم اور سیدھی سادی لڑکی ہے، اس کا اللہ نے نصیب کتنا اچھا بنایا ہے، اتنے اچھے شہر میں شادی ہو کر جا رہی ہے، جبکہ میں بری طرح ڈر رہی تھی۔ میں آج تک ماموں کے گھر نہیں گئی تھی، نہ ہی میں نے کبھی مامی کو دیکھا تھا جو اب میری ساس بن چکی تھی۔ پورے راستے میری مامی مجھے تنگ کرتی آئی تھی، جبکہ میرا شوہر بالکل خاموش تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ نہایت غصے میں ہے۔ شادی کی رات اس نے مجھے اتنا بے عزت کیا اور کہنے لگا کہ تم سے شادی صرف میں نے اپنے باپ کی وجہ سے کی ہے، ورنہ تم جیسی پینڈو دیہاتی لڑکی کو میں دیکھنا بھی پسند نہ کروں۔ اب تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میرے ساتھ بیڈ پر سو، اس لیے تمہاری اوقات فرش کی ہے۔ میں اتنا پڑھا لکھا، یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ، اور تم ان پڑھ لڑکی جو زبردستی میری بیوی بن گئی ہو، تمہاری میری زندگی میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب میں سمجھ گئی کہ مجھے یہاں صرف کام کاج کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ میری 2 نندیں اور میری ساس بھی اس گھر میں رہتی تھی۔ ایسے میں گھر کے کام کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ میں حیران رہ گئی جب دوسرے ہی دن مجھے جھاڑو ہاتھ میں پکڑا کر ساس کہنے لگی، چل اب گھر کی صاف ستھرائی کرنا شروع کر دے، بس اب تیرا بوجھ ہم اس لیے برداشت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کیونکہ اس گھر میں ایک کام والی کی ضرورت تھی۔ اب میں پورے گھر کا کام کاج کرتی پھرتی، ماموں کچھ شرمندہ شرمندہ سے رہتے۔ پھر ایک دن اکیلا پا کر مجھے کہنے لگے، مجھے معاف کر دو نورین بیٹا، دراصل میں نے ہی ابرار کو مجبور کیا تھا تم سے شادی کرنے پر، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اس کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ وہ مجھے نئے خواب دکھا رہے تھے، جبکہ میں اپنی اوقات اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اب گو کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن اس 1 سال میں بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ ابرار نے مجھے اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا۔ میری ساس اور نندیں بھی مجھ سے نفرت کرتی تھیں۔ ان کے لیے میں ایک گنوار، ان پڑھ، جاہل لڑکی تھی۔ گھر میں جو بھی مصیبت آتی، میری ساس مجھے ہی ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ پھر اس دن اس فقیر کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی، جو مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں رات بھر اپنے تکیے پر سر رکھ کر روتی رہتی تھی۔ میری بے بسی عروج پر ہوتی، کیونکہ میرے دل کی کیفیت جاننے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر 1-2 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میری ساس نندوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی عورت کو اپنے گھر بلاتی رہتی تھی۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بہت امیر گھرانے میں بیاہنا چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی پسند کا کوئی بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک دن پڑوس سے آئی ہوئی عورت میری ساس کو کہنے لگی، سنا ہے کہ پرانے قبرستان کے پیچھے جو جھونپڑی ہے وہاں پر کوئی بڑا درویش فقیر آیا ہوا ہے۔ ارے ایسا وظیفہ بتاتا ہے کہ چند دنوں میں ہی دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے وہاں پر چلو، میں بھی جاؤں گی اپنے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ لے کر، تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ پھر میری ساس اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی، لیکن جب وہ واپس آئیں تو میں حیران رہ گئی۔ اچانک ہی ان کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے بڑے میٹھے لہجے میں بات کرتی تھی، اور ایک دن کہنے لگی، میں تمہیں اپنے ساتھ اس درویش فقیر کے پاس لے کر چلوں گی۔ 1 سال ہو گیا، تمہارے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی کوئی وظیفہ لے کر آؤں گی۔ اب میں ان کی بات سے بھلا کب انکار کر سکتی تھی؟
اس لیے ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ پھر دوسرے ہی دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، لیکن وہاں عورتوں کی بھیڑ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، چلو جلدی سے اندر چلو، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ پھر میں اس کے سامنے جا کر بیٹھی، لیکن اچانک جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی فقیر تھا جو میرے دروازے پر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک آ گئی تھی۔ پھر وہ میری ساس سے کہنے لگا، تم باہر جاؤ۔ میری ساس فوراً ہی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں گھبرا گئی کہ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، کیا لینے آئی ہو؟ کیا خواہش ہے تمہاری؟ اس کی آواز میں بڑی مہربانی تھی۔ تب میں کانپتے لہجے میں اس سے کہنے لگی، وہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر وہ درویش مسکرایا، پھر کہنے لگا، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، 3 راتوں تک تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہوگا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس فقیر درویش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھا خاصا جوان تھا، نہ جانے کیوں فقیر بن کر درویش ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، لیکن میرا گھر سے نکلنا ناممکن ہے۔ آج نہ جانے میری ساس مجھ پر کیسے مہربان ہو گئیں، ورنہ یہ سب مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کام کروانے کے لیے تمہیں میری بات ماننا ضروری ہے۔ اگر تم 3 راتوں تک میرے پاس آؤ گی تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ تمہارا شوہر صرف تمہارا رہے گا، وہ کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اب میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی، کیا ایسا کرنا میرے لیے ممکن ہے؟ پھر میں اس درویش فقیر سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اس بات کا ذکر کسی کے سامنے بھی نہیں کرنا۔ اب میں خاموشی سے اس آستانے سے باہر آ گئی تھی۔ پھر میری ساس چلی گئیں، لیکن جب وہ واپس آئیں تو بڑی خوش لگ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اچانک ساس کا رویہ میرے سے بدل کیسے گیا، لیکن گھر جا کر مجھ پر یہ راز کھل گیا جب وہ میری نند کو کہہ رہی تھی، ارے وہ درویش فقیر تو بڑا ہی چالاک ہے، مجھے کہنے لگا کہ پہلے کسی یتیم لڑکی کو میرے پاس لے کر آؤ، پھر ہی میں تمہارا کام کروں گا۔ اسی لیے تو میں اس لڑکی کو لے کر گئی، ورنہ تو میں اسے کبھی منہ بھی نہ لگاؤں۔ میں حیران تھی، اپنے ہی لالچ میں وہ مجھے وہاں لے کر گئی تھی، لیکن اب مجھے بھی اپنا کام کروانا ہے، یہی سوچ کر میں اپنا دل مطمئن کر چکی تھی۔ اس کے بیٹے نے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور یہ مجھے ہی بے اولاد ہونے کے تانے دیتی تھی۔ آخر میں کب تک اس کے تانے برداشت کرتی؟ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کو تیاری کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اپنا سارا سامان پیک کرنے لگے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ میں خوش ہو گئی، آج میرے پاس موقع تھا، میں اس درویش فقیر سے اپنے لیے وہ وظیفہ کروا سکتی تھی۔ میں خاموشی سے ان کی تیاری دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے یوں کھڑا دیکھ کر وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو جاہل عورت، جلدی سے یہ سارا سامان پیک کر دو، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ وہ بڑے مصروف سے لگ رہے تھے۔ پھر میرا شوہر چلا گیا، جبکہ میں مطمئن ہو کر کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب مجھے اپنی نند کی آواز سنائی دی، وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے کہ بھائی ہم سے خفیہ دوسری شادی کر رہے ہیں، ویسے بھی وہ اپنے آفس میں کام کرنے والی اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا، اس کا نام سارا ہے، کتنی خوبصورت ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، اسے تو پہننے اوڑھنے کا بھی بہت ڈھنگ ہے۔ اپنی نند کی بات سن کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے ایک کانچ کا کپ گرا اور گر کر ٹوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ میرے دل کے بھی ہزاروں ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ تبھی میری ساس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، پھر کہنے لگی، ارے عورت کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکے، لیکن یہ تو بڑی ہی عجیب ہے، ہر وقت رونی صورت بنا کر اس گھر میں گھومتی رہتی ہے، ایسے میں کون اسے منہ لگانا پسند کرے گا؟ لیکن اب میں نے بھی اپنا دل مضبوط کر لیا تھا، میں ہر حال میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کا ارادہ ناکام بنا دوں گی، پھر بھلے اس کے لیے مجھے رات کی تاریکی میں ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اب جلے پیر بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ کیا ساری زندگی میں ایسے ہی سسکتے سسکتے گزاروں گی؟ پہلے خالہ کے ظلم و ستم سہتی رہی، اور اب شادی ہونے کے بعد بھی یہ سب میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے۔ کیا میں ایک بھیانک موت مروں گی یا پھر کسی بیماری کا شکار ہو جاؤں گی؟ نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں جینی۔
آخر خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرتی فیصلہ کر چکی تھی، اور آج رات 12 بجے مجھے اس درویش کے پاس جانا ہے، یہی فیصلہ کر کے میں لیٹ گئی تھی۔ سارے کام سے فارغ ہو کر میں اب گھر والوں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر گھر میں تاریکی چھا گئی۔ ایک کمرے میں میری نندیں سو رہی تھیں، دوسرے کمرے میں ماموں مامی، جبکہ میں جس کمرے میں سوتی تھی وہ تھا تو میرے شوہر کا کمرہ، لیکن میری اس میں حیثیت کنیز کی سی تھی۔ میرا بھی وہ مقام ہونا چاہیے، آخر میں بھی تو اپنے شوہر کی بیوی تھی۔ پھر اس رات کالے رنگ کی چادر پہن کر میں گھر سے نکلی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر ہی تو وہ پرانا قبرستان تھا، اس کے پیچھے اس کی جھونپڑی تھی۔ وہ فقیر درویش مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرا دیا تھا، ایسے لگتا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہے۔ میں اس کی 3 دن ملنے کی خواہش پوری کر دوں گی، اور وہ میرے لیے وہ خاص وظیفہ کرے گا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدل جائے گی، اور میرا شوہر میرا بن کر رہے گا۔ یہی سوچ سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر قبرستان کے سناٹے اور عجیب و غریب آنے والی آوازیں محسوس کر کے مجھے نہ جانے کیوں اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ میں گھر سے تو بڑی مضبوط بن کر نکلی تھی۔ تبھی مجھے دور سے ایک لالٹین نظر آنے لگی۔ وہ اسی درویش فقیر کا آستانہ تھا۔ اب میں جیسے ہی اس آستانے کے پاس پہنچی، اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ درویش تو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ، دراصل میرا تمہیں بلانے کا مقصد تمہیں کہیں لے کر جانا ہے، بس تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اب میں گھبرا رہی تھی، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں چونک گئی۔ میں بالکل ہی ایک الگ جگہ پر موجود تھی۔ یہ تو ایک نہر کا کنارہ تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ بچپن میں اس نہر کنارے آتی تھی، یاد ہے مجھے، یہاں پر تو مجھے اس سہیلی نے دھکا دیا تھا۔ وہ تو میری نام کی سہیلی تھی، بس سہیلی بن کر اس نے دشمن کا روپ اختیار کیا تھا۔ مجھے آج بھی اس نہر سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اس نہر کو دیکھ کر سہم گئی اور خوفزدہ سے لہجے میں اس درویش سے کہنے لگی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں اور تم مجھے یہاں پر کیسے لے کر آئے؟ ایک ساتھ میں نے کئی سوال پوچھ لیے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، اپنی سچائی بتانے کے لیے تمہیں یہاں لانا ضروری تھا، ورنہ تم میری بات پر یقین نہیں کرتی۔ کیسی بات؟ میں بری طرح گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، جب میں چھوٹا سا تھا تب میں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کے سنہرے بال تھے اور کالی آنکھیں۔ اسے دیکھ کر میں اس پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن ایک دن وہ نہر میں گر گئی اور پھر اسے بچانے کے لیے میں نے خود بھی اسی نہر میں چھلانگ لگا دی، کیونکہ اس کی زندگی میرے لیے بہت قیمتی تھی۔ جانتی ہو وہ خوش نصیب لڑکی کون تھی؟ میں حیرت سے بت بن کر کھڑی تھی۔ وہ تو مجھے میری ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ تم ہی تھے جس نے مجھے بچایا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لیکن اس سے بڑا ایک اور گہرا راز بھی ہے۔ دراصل تمہیں بچانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا۔ میں ایک جن زاد ہوں، ایک شہنشاہ جنات کا بیٹا۔ میں فقیر کے روپ میں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے ہی وہاں آیا تھا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جب تم جوان ہو جاؤ گے تبھی اس لڑکی سے ملنے جانا، اس سے پہلے تم اس سے ملنے جاؤ گے تو اپنی ساری طاقتیں کھو بیٹھو گے۔ لیکن شاید مجھے بہت دیر ہو گئی تھی، کیونکہ تمہاری شادی ہو گئی اور تم اپنے شوہر کی بن کر رہ گئی۔ لیکن یاد رکھنا لڑکی، تمہارا شوہر ایک دھوکے باز انسان ہے۔ تم میری بچپن کی محبت ہو، ایک جنات کی محبت، اور جن زاد اپنی محبت کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ میں یہ سن کر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، حیران پریشان رہ گئی کہ مجھ سے محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، لیکن میں تو تمہاری مدد لینے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی۔ میرا شوہر وہاں دوسری شادی کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ کسی دوسری لڑکی کو میری زندگی میں لائے۔ میں بالکل بے آسرا اور یتیم لڑکی ہوں، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے غور سے میری باتیں سنی، پھر کہنے لگا، جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن آخر میں تمہاری ہی قدر ہوگی، تمہاری ہی عزت ہوگی، اور میں آج یہ تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ تم سب کچھ اپنے حالات پر چھوڑ دو،
تمہارے شوہر کی شادی ضرور ہوگی کیونکہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا وہ مجھے یہ بری خبر سنانے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا؟ اب میں اسے شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج کی رات اپنے شوہر کو بھول جاؤ کیونکہ تم ایک جنسات کی محبت ہو، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ پھر میں روتے ہوئے سے کہنے لگی، کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ میرے شوہر کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکو؟ کیا سچ میں ہی اس کی شادی ہو جائے گی؟ اب میں بہت مایوس ہو چکی تھی۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں، کیونکہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اور میری طاقت مجھے جو منظر دکھا رہی ہے وہ پہلے ہی اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، اور آج رات ایک ہوٹل میں اسی لڑکی کے ساتھ موجود ہے۔ اب تو میرے اندر جان ہی نہیں بچی تھی۔ اپنے شوہر کے بارے میں یہ سن کر میں وہیں پر گر گئی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، لیکن جب ہوش آیا تو میں اپنے بستر میں موجود تھی، اپنے کمرے میں۔ باہر میری ساس زور زور سے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اٹھنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بہت سخت بخار ہے۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگی، ارے بیماری کا ناٹک کر کے یہاں پڑی ہے، جلدی سے اٹھ، ناشتہ بنا کر دے۔ دیکھ کب سے پورا گھر جاگ گیا ہے اور تو مہارانی بن کر سو رہی ہے۔ اب میں بے دلی سے اٹھی تھی اور ایسے ہی بخار کی حالت میں ناشتہ بنانے لگی۔ میں چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے وہاں کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ لیکن ابھی مجھے اپنی زبان بند رکھنی تھی۔ جنات کے ذریعے مجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا، لیکن اب میں اس جن ذات کی طاقت کو دوسرے طریقے سے استعمال کروں گی۔ پورا دن بخار میں تڑپتی میں گھر کا کام کرتی رہی۔ پھر جیسے ہی رات کو بستر پر لیٹی تو مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، لیکن آدھی رات کو اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی تھی، یہ لو، یہ دوا کھا لو، تمہارے لیے خاص میں اپنی جنات کی دنیا سے لے کر آیا ہوں، اس کے کھاتے ہی تمہارے اندر طاقت آ جائے گی۔ میں ایک دم ہی اچھل پڑی، تم یہاں کیسے آئے؟ تو وہ درویش فقیر مسکرا کر کہنے لگا، میں کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ بڑا ہی مہربان تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سوائے اس کے اور کوئی بھی میرا دنیا میں ہمدرد نہیں ہے۔ اب میں نے خاموشی سے وہ دوا کھا لی تھی۔ اس کے کھاتے ہی میں اپنے اندر توانائی محسوس کرنے لگی۔ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگی، لیکن میں زندگی میں ساری خوشیاں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، پھر میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں کل صبح ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ تو وہ جنزات کہنے لگا، ہرگز نہیں، تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، یہ گھر بھی تمہارا ہے اور تمہارا شوہر بھی، لیکن بس وقت اور صبر کے ساتھ حوصلہ کرنا ہے۔ صبر وہ دولت ہے جو اچھے اچھوں کا حوصلہ جوڑے رکھتی ہے، اس لیے تم نے بھی صبر کو ہی اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور پھر میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہوگی میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جاؤ، آخر میں وہ تمہیں ہی ملے گا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اس سے محبت کی چمک نظر آتی ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں ایسے آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو کئی سالوں بعد بھی تمہارے سامنے ہوں۔ اب میں نے نظریں جھکا لی تھیں، تبھی اس نے ہاتھ میں ایک چیز چھپائی ہوئی میرے سامنے رکھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تو وہ کہنے لگا، یہ خاص پھل ہیں، وہ بھی ہماری دنیا کے، انہیں کھا کر تم اپنے اندر توانائی محسوس کرو گی اور گھر کے سارے کام جھٹ پٹ کر لیا کرو گی، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا اور تم کام بھی کر لو گی۔ میں ہر رات تمہیں یہ دینے آیا کروں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر میں اس کے لائے ہوئے پھل کھانے لگی۔ واقعی ہی میں وہ بہت لذیذ تھے، انہیں کھا کر میں بے خبر گہری نیند سو گئی۔ پھر 3 دن گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، لیکن ایک دن میری ساس کہنے لگی، ارے وہ درویش فقیر تو نہ جانے کہاں چلا گیا، دیکھو تو صحیح، اس نے تو مجھے 7 دن کا وظیفہ بتایا تھا، لیکن 3 دن ہوئے اور وہ اپنا آستانہ چھوڑ کر غائب بھی ہو گیا۔ سب لوگ حیران ہیں کہ وہ راتوں رات کہاں چلا گیا۔ اپنی ساس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس درویش کی حقیقت سے صرف میں واقف تھی اور کوئی بھی نہیں، اس لیے میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہر رات مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، لیکن چوتھے دن وہی ہوا جو اس جنزاد نے کہا تھا۔ جب میرا شوہر اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ وہی لڑکی تھی جو بہت فیشنیبل لگ رہی تھی۔
ماڈرن سی لڑکی جس نے خوب گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے شوہر کے ساتھ اندر آئی تو میں کچن میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر میری ساس حیرت سے کہنے لگی، ارے یہ لڑکی کون ہے؟ تو میری نند کہنے لگی، یہ وہی لڑکی ہے سارا، لگتا ہے بھائی نے کوئی گل کھلا لیا ہے۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، ہاں میں نے سارا سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ میں اس گنوار لڑکی کو اور برداشت نہیں کر سکتا۔ سب کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ ماموں اس کے اوپر خوب چیخ رہے تھے، جبکہ ساس اور نندیں خوش ہو رہی تھیں کہ وہ مجھ پر سوتن لے کر آ گیا ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید وہ چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، لیکن میں بالکل خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، کیونکہ اس جن ذات کی وجہ سے مجھے پہلے سے ہی ان سب باتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر میری نندیں مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، اب تم کہاں سو گی؟ بھائی تو اپنی پیاری بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اب تمہاری جگہ تو اسی سٹور میں بنتی ہے۔ خاموشی سے میں اسی سٹور میں جا کر لیٹ گئی، کیونکہ وہاں چھایا اندھیرا اور میرے دل کی تنہائی ایک جیسی تھی۔ وہاں گدے میں لیٹنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو صبر کرنے کی تلقین کر رہی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے مجھے اسی جنزاد نے کہا تھا۔ پھر اس رات میرے آنسو بہہ رہے تھے جب اچانک ہی اندھیرے میں مجھے سفید پرچھائی سی نظر آئی۔ میں اس پرچھائی کو دیکھ کر چونک گئی، لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، پھر کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ہوں تو کیا غم ہے پیاری لڑکی؟ تمہاری آنکھوں میں اب آنسو نہیں آنا چاہیے۔ اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اسی نہر کے پاس جہاں کا پانی اور تر و تازہ ٹھنڈی ہوا مجھے سکون دیتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور میں اسی جنزاد کے ساتھ اسی نہر کے پاس بیٹھی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ تم نے میری جان بچائی تھی۔ تم بہت ہی اچھے اور مہربان ہو۔ تو وہ کہنے لگا، تمہاری بھی زندگی میں بہت خوبصورت دن آئیں گے تو تم میری باتوں کو یاد کرو گی۔ دیکھنا تمہیں صبر کا پھل ضرور ملے گا، اس وقت کا انتظار کرو۔ میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ پھر میں اس سے پوچھنے لگی کہ اس کی دنیا کہاں پر ہے اور وہ مجھ سے ملنے کہاں سے آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سے بہت دور جنگل کے ایک آخری کونے میں ہماری پوری دنیا آباد ہے، اور میں تم سے بہت دور سے ملنے آتا ہوں۔ جب بھی تم تکلیف میں ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے میں پلک جھپکتے میں تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی اور پھر وہیں پر درخت سے ٹیک لگائے سو گئی۔ لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ صبح کا اجالا پھیل گیا ہے۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، چلو نئی نویلی دلہن کے لیے اٹھ کر ناشتہ بنا دو۔ میں خاموشی سے آ کر ناشتہ بنا رہی تھی۔ تبھی میری ساس بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں نے تو بڑے بڑے حوصلے والے انسانوں کو دوسری شادی پر روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ لڑکی تو بالکل ہی پتھر کی ہے، اس کے تو کوئی احساسات ہی نہیں ہے۔ میں ان کی سب باتیں سنتی تھی، لیکن خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ پھر جلدی جلدی ناشتہ بنا کر میں نے ٹیبل پر سجا دیا اور خود خاموشی سے اسی کوٹری میں جا کر بیٹھ گئی۔ باہر سے ان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں اندر آنسو بہا رہی تھی۔ اب میرا شوہر اکثر ہی چھٹی کرنے لگا تھا، جبکہ اس کی بیوی ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی۔ میری ساس اسے کہتی کہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھا کرو، لیکن وہ نخوت سے کہتی کہ مجھے فضول باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں ہی سکون محسوس کرتی ہوں۔ جلد ہی سب اس کی عادت سے پریشان نظر آنے لگے، لیکن ایک دن تو میں حیران رہ گئی جب میرا شوہر پریشان صورت لیے گھر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس مہینے بہت چھٹیاں کی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس واویلا کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، نہ یہ تمہیں صبح اٹھاتی ہے اور نہ ہی تم کام پر جاتے ہو۔ ابھی میری ساس نے ایسا کہا ہی تھا کہ میری سوتن زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگی، خبردار بڑھیا جو مجھے کچھ کہا بھی، یاد رکھنا میں ایک بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، منٹ نہیں لگاؤں گی تمہارے بیٹے کو چھوڑنے میں۔ ویسے بھی میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھا، اور میری سوتن بھی اسی گھر میں ہے، اور تم مجھے باتیں سناؤ گی؟ میں نے تمہارے بیٹے سے شادی کر کے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ گھر میں بہت بڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں خاموشی سے کچن میں کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد گھر میں ایک عجیب ہی ماحول تھا، کیونکہ ایک اکیلے ماموں کی کمائی سے گھر کا گزارا ہونا ناممکن تھا۔ اب میرا شوہر کسی سے قرضہ لینا چاہتا تھا،
کیونکہ سب اسے کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی کاروبار کر لے، کاروبار کرنے سے گھر اچھا خاصا چلنے لگے گا۔ لیکن جب گھر میں غربت آئی تو اس کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے سارے زیورات بھی اٹھا کر لے گئی۔ کہنے لگی کہ میں اس غریب اور بے روزگار انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، اسی لیے میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ میرے شوہر کو کوئی بھی قرضہ دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اوپر سے ماموں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی اور وہ نوکری کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ پھر اس دن میں بھی اس کوٹری میں پریشان بیٹھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے مسئلے ختم ہو جائیں، جب اچانک ہی کوئی میرے سامنے آیا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ جو تم نے کہا تھا وہ تھوڑا تھوڑا سچ ہونے لگا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، لیکن اب تمہاری زندگی بدلنے کے دن آنے ہیں، اس لیے تمہیں ایک بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ کیسا قدم؟ وہ سرگوشی میں کہنے لگا، تمہیں اپنے شوہر کی مدد کرنی ہوگی۔ جو چیز وہ تلاش کر رہا ہے اسے دیکھ کر اسے خوشی حاصل ہوگی، اور اسے یہ خوشی دینے والی تم ہوگی۔ لیکن میں اسے یہ خوشی کیسے دے سکتی ہوں؟ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میں ایک غریب اور یتیم لڑکی ہوں، بنا جہیز کے تو میں اس گھر میں آئی تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ہوں نا تمہاری ساری پریشانی دور کرنے کے لیے، تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں چاہتا تو تمہارے شوہر کے اوپر کوئی عمل کر کے بھی اسے تمہارا کر سکتا تھا، لیکن پھر جب وہ عمل ختم ہو جاتا تو تمہارے شوہر کے دل سے محبت بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن اب تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے وہ تمہارا ہو جائے۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہو۔ یہ سن کر میں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ تبھی وہ کہنے لگا، کل جب تم سو کر اٹھو گی تو تمہارے تکیے کے نیچے ایک خاص چیز رکھی ہوگی، اسے حاصل کر کے تم بہت خوش ہوگی، اور وہی چیز تمہاری زندگی بدل دے گی، کیونکہ وہ اتنی طاقتور ہے کہ اچھے اچھے انسان کو بدل دے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اس رات کروٹیں بدلتے ہوئے بڑی مشکل سے میں سوئی تھی، کیونکہ مجھے رات بھر نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح فجر میں جا کر آنکھ لگی، لیکن میں صبح تک اس جن ذات کی بات بھول گئی تھی۔ صبح جیسے ہی میں اپنا بستر سمیٹنے لگی تو اچانک میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سچ میں ہی میرے تکیے کے نیچے ایک سرخ رنگ کی پوٹلی رکھی تھی۔ اس پوٹلی میں کیا ہے، یہ سوچ کر میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں رکھے زیورات دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ یہ وہ قیمتی زیورات تھے جو مجھے اس جن ذات نے دیے تھے۔ اب میں چپ چاپ ناشتہ بنا رہی تھی، گھر میں سامان بھی ختم ہونے کو تھا، جبکہ میرے شوہر بہت ہی پریشان لگ رہے تھے۔ پھر میں نے سنا جب میرا شوہر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ سارا نے طلاق مانگی ہے، اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو میری ساس چمک کر کہنے لگی، لو 2 ٹکے کی محبت کھل کر سامنے آ گئی۔ ارے یہ کیسی محبت کی ہے تو نے، اس کی خاطر اپنا گھر بھی برباد کیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کیسے صبر کر کے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ ارے میں تو اسے 1000 باتیں سناتی ہوں، یہ تو آگے سے پلٹ کر مجھے جواب بھی نہیں دیتی۔ تو تم نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ ایک یتیم لڑکی تھی، کہیں اسی کی بد دعا نہ ہمیں لگ گئی ہو۔ تو مجھ سے معافی مانگ لو میرے بیٹے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، اماں تم ہی تو کہتی تھی کہ یہ ایک جاہل لڑکی ہے، اس کے ساتھ میرا گزارا ناممکن ہے، ورنہ اسے تو میں نے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس رات میں کوٹری میں سو رہی تھی جب میرا شوہر اندر آیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، میں اسی سزا کا مستحق تھا۔ آج دیکھو اپنے پرائے سب کے چہرے سامنے آ گئے، اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو شاید میرے دل کو سکون مل جائے۔ میں حیران سی اسے دیکھ رہی تھی، اتنی جلدی وہ میری زندگی میں واپس لوٹ آئے گا جس سے میں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، جو بھی اس جنسات نے کہا تھا وہ سب کچھ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ پھر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، آج سے تم اس اندھیری کوٹری میں نہیں بلکہ اسی کمرے میں سو گی جو تمہارا کمرہ تھا۔ تم یہ سمجھ رہی ہوگی کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اب میں پچھتاوے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں صرف تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو، اور تم اس کمرے میں رہنا جبکہ اس کوٹری میں سو جاؤں گا۔ اپنے شوہر کے کہنے پر میں اسی کمرے میں آ گئی تھی، لیکن جب میرا شوہر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا اور کہنے لگی
کہ آپ بھی میرے ساتھ یہاں پر رہیں، کیونکہ یہ ہم دونوں کا کمرہ ہے۔ بس پہلی بار ہم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی، پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پوری رات وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہا۔ وہ رات میرے لیے بہت حسین تھی۔ آج پہلی بار میرا شوہر، جو میری محبت تھا، اس نے میرے سامنے احساس ندامت کا اظہار کیا تھا۔ دوسرے دن میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے بہتر ہو گیا۔ پھر میری ساس کہنے لگی، سچ کہتے ہیں کسی یتیم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، ورنہ اللہ اس کا مکافات عمل دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ پھر وہ میرے پاس آ گئی، مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ آج کے بعد میں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ آج سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ پھر جب سارے گھر والے پریشان تھے، تب میں اپنے وہ زیورات لے کر آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ زیورات بہت سالوں سے میرے پاس رکھے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں استعمال کر لیں۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ ماموں کہنے لگے، بیٹا اتنا سارا زیور تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو میں نے جلدی سے بہانہ بنا دیا اور کہنے لگی، یہ اماں کی نشانیاں ہیں جو میں نے کئی سالوں سے چھپا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سب حیران رہ گئے تھے۔ میرا شوہر کہنے لگا، جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں یہ زیورات واپس لوٹا دوں گا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنی خاموشی اور صبر کی دولت سے ان کے دل میں جگہ بنا لی تھی، لیکن میں اس کا شکریہ ادا کرنا کیسے بھول سکتی تھی جس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ اب میں صرف اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے سنا، جب محلے پڑوس کی عورتیں میری ساس سے کہہ رہی تھیں کہ سنا ہے وہ درویش فقیر دوبارہ اپنے آستانے میں آ گیا ہے، تم اب اپنی بیٹیوں کے لیے جا کر دیکھو۔ میری ساس جانے لگی تو میں ان سے کہنے لگی، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس بار انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ایک بار پھر سے وہ اسی آستانے میں آیا ہے۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی تو میں اس کے سامنے جا کر بیٹھی۔ وہ آج بھی مجھے دیکھ کر مہربان نظروں سے مسکرا رہا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، تم بڑے ہی مہربان جنزاد ہو، تم نے میری اتنی مدد کی، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تو وہ کہنے لگا، تمہیں خوش دیکھ کر میری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ میرے عشق کی انتہا اتنی ہے کہ کوئی زندگی کو پا کر موت کی خواہش کرے۔ ایسے ہی میں تم سے عشق کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ زندگی میں جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی تو میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بہت اداسی کی کیفیت آ رہی تھی۔ بھاری دل کے ساتھ میں اس کے آستانے سے واپس لوٹ آئی۔ اب میرے شوہر نے کاروبار شروع کر دیا تھا اور اس کا کاروبار ترقی کر رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی گھر کے حالات اچھے ہو گئے۔ پھر میری خواہش پر اس جنزاد نے میری دونوں نندوں کے لیے ایک خاص عمل کیا، جس کی وجہ سے ان کے رشتے اچھے گھرانوں میں ہو گئے۔ زندگی بہت مشکل سہی لیکن آسان بھی ہو گئی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ پھر جب میں حاملہ ہوئی تو ایک دن میری ساس کہنے لگی، روزانہ نماز پڑھا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس میں بہت برکت ہے۔ ان کی بات پر میں مسکرا دی تھی، لیکن میں ایک دفعہ اور اس سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، پر سنا تھا کہ وہ اپنے آستانے کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اب میں دن رات اس کا انتظار کرتی۔ ایک بار میں اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میری ساس مجھے ایک درگاہ پر لے گئی، کہنے لگی، اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے میں نے منتیں مانگی تھیں، انہیں ہی پورا کرنے جا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ میں اس درگاہ پر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے میری نظر ایک جوگی درویش پر پڑی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اس کے قریب کھانا دینے گئی تو اچانک سے اس نے سر اٹھایا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی جنزاد تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے میرے عشق نے یہاں پہنچایا ہے، کیونکہ وہاں میرا باپ میری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا تصور ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ میرے عشق کی انتہا ہے کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں، لیکن میں اس کا ایسا حال نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، میں تمہیں اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، اور آج تمہاری بات مان کر میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔
پھر جیسے ہی وہ جانے لگا تو میں اسے کہنے لگی، جاتے جاتے میرے ہونے والے بچے کے لیے دعا دے کر جاؤ، نہ جانے اب تم کبھی مجھ سے ملنے آؤ گے یا نہیں، لیکن میری آنکھیں پھر بھی تمہارا انتظار کریں گی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ تم ایک نیک جنزاد ہو، مجھے اپنا نام بتا کر جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام موسیٰ ہے اور میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ میں نے اس کا نام ذہن نشین کر لیا تھا۔ پھر کافی عرصہ بیت گیا۔ جیسے ہی میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں نے اس کا نام بھی موسیٰ ہی رکھا تھا۔ سب کہنے لگے کہ یہ نام تو بہت خوبصورت ہے، لیکن کوئی بھی اس نام کے پیچھے چھپی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ آج بھی کبھی کبھار میں اس راستے سے گزرتی ہوں تو بے اختیار مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں پر کبھی اس جنزاد کا آستانہ ہوا کرتا تھا جس کے پاس میں آتی تھی، لیکن آج وہ کبھی بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اداس رہتا ہے، لیکن میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی اور میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ آج میں اپنے سسرال میں راج کر رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں مصیبت کے بعد ہی خوشیاں آتی ہیں، اور اگر انسان صبر کر لے تو وہ صبر بہت بڑا بن جاتا ہے۔ پھر نہ ختم ہونے والی خوشیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس طرح میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی تھی، لیکن آخر کار میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔